بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر حاضر ہوں۔ پیش خدمت ہے مامون سے پراسرار محبت۔ ٹھیک ہے، میں بھی چلتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مامون نے کھوئے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اس کے اپنے دل کی کیفیت عجیب سی ہونے لگی۔ دلاویز اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی جسے اس نے اپنے دل میں بسایا تھا۔ اس سے شادی کا تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا، مگر اب یوں اچانک وہ اس کی بن رہی تھی۔ یہ احساس اس کے لیے بہت نیا اور عجیب تھا۔ وہ تو ٹھیک سے خوش بھی نہیں ہو پا رہا تھا، پتہ نہیں کب تک یہ رشتہ قائم رہے گا۔ یہ بات سوچ کر اسے اداسی ہو رہی تھی۔ نکاح بہت ہی خاموشی اور سادگی سے ہوا۔ دلاویز تو اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ اس سے جو کہا جاتا وہ ایک روبوٹ کی طرح کر رہی تھی۔ مغرب کی نماز کی ادائیگی کے بعد دلاویز کو مامون کے ساتھ رخصت کرنے کا وقت آ گیا۔ اپنے وعدے مت بھولنا مامون، اب میری بچی کی زندگی اور عزت تمہارے پاس امانت ہے، اس میں خیانت مت کرنا۔ فاطمہ نے ایک بار پھر اپنی شرط یاد کروائی۔ مجھے معلوم ہے جب میں ایک زبان دے دوں تو اس سے مکرتا نہیں ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ مامون نے گہرا سانس لے کر جواب دیا۔ میں دلاویز سے ملنے تو آ سکتی ہوں؟ فاطمہ نے پوچھا۔ جی آ سکتی ہیں، مجھے اعتراض نہیں، بس ذرا خیال رہے کہ بہت خاموشی سے وہاں آئیے گا، اور پلیز جو سامان دینا ہے وہ ابھی دے دیں، بعد باہر سے کوئی سامان نہیں لائے گا، مامون نے احتیاط بتائی۔ ٹھیک ہے، میری بچی کا خیال رکھنا مامون، یہ میری اکلوتی بیٹی ہے، میں اسے کھونا نہیں چاہتی۔ فاطمہ کی آواز بڑھائی۔ آپ دعا کریں، ماں کی دعا شہلا دیتی ہے، انشاءاللہ دلاویز کو کچھ نہیں ہوگا، مامون نے نرمی سے کہا۔ دلاویز کو اچھے سے چادر میں چھپائے روم سے باہر لائے۔ مامون نے ایک نظر اسے دیکھا اور سر جھکا لیا، اور پھر دلاویز کو مامون کے ساتھ رخصت کر دیا۔ مجھے تجھے جیسے نوکروں کی ضرورت نہیں، کسی کام کی نہیں ہے، تو دفع ہو جا، آتش غصے سے سامنے دیکھتے ہوئے دھاڑا۔ جبکہ رضیہ نے حیران ہو کر سامنے دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا، آتش کسی اور مخلوق سے بات کر رہا تھا۔ یہ سوچ کر رضیہ کو عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ ایک موقع دو، میں کسی کو موقع نہیں دیتا، جو کام نہ کر سکے وہ میرے کسی کام کا نہیں، راکھ بنا دوں گا میں تجھے۔ آتش نے ہاتھ میں پکڑے پانی پر کچھ پڑتے ہوئے آگ میں چھڑک دیا۔ جل اب اس آگ میں، مامون کو نہیں مار سکی، وہ کل کا بچہ میرا مقابلہ کر رہا ہے، تو کیا اب میں خود اسے مارنے جاؤں؟ تم سب کو کس لیے قید کیا ہے میں نے؟ مرو تم لوگ، جل کر مرو۔ آتش آگ کے گرد گول گول گھومنے لگا اور ساتھ ساتھ عجیب طرح سے کہکے لگانے لگا۔ رضیہ نے ڈر کے مارے اپنا خشک حلق تر کیا۔ تو تجھے زندہ رہنا ہے، اس طرح مرنا ہے، بتا؟ ایک دم آتش رضیہ کے سامنے کھڑا ہو کر پوچھنے لگا۔ جی آتش بابا، مجھے زندہ رہنا ہے، میں مامون کو مارنا چاہتی ہوں، رضیہ نے ڈر کر کہا۔ مامون کو مارنا چاہتی ہوں؟ ایسے نہیں مرے گا، وہ مجھ سے مقابلہ کر رہا ہے، وہ شادی کر لی اس نے اس لڑکی کے ساتھ، اب اسے اپنے پاس رکھے گا، ہمیں اس کے قریب بھٹکنے نہیں دے گا، آتش نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ کیا شادی کر لی؟ مامون نے، وہ بھی اس شہر کی لڑکی سے؟ توبہ توبہ، کتنا نیک بنتا ہے، رضیہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ وہ نیک ہے تو کیا ہوا، مجھ سے زیادہ طاقتور تو نہیں ہے، اب دیکھنا میں کیا کرتا ہوں، تو میرے حکم کا انتظار کر، سمجھی؟ آتش نے اپنی لال آنکھیں اس پر گاڑتے ہوئے کہا۔ حاضر ہوں میں آپ کے لیے، ہر وقت حاضر، رضیہ نے جلدی سے سر جھکا کر کہا۔ ابھی اسے مزے کرنے دے اسے، اب جا تو یہاں سے۔ آتش نے رضیہ کو ہاتھ کے اشارے سے باہر جانے کا اشارہ کیا اور وہ سر جھکا کر چلی گئی۔ مامون نے بہت احتیاط سے دلاویز کو تھام کر اپنے پلنگ پر بٹھایا اور پھر اسے اس کی چادر کا پلو ہٹا کر اسے دیکھنے لگا۔ دلاویز تم ٹھیک ہو نا؟ مامون نے گمسم اور اداس بیٹھی دلاویز سے پوچھا۔ ہاں، یہ سب کیا ہو رہا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، دلاویز نے چونک کر پوچھا۔ میں جانتا ہوں دلاویز، یہ سب تمہارے لیے بہت الگ اور عجیب ہے، مگر مامون نے اپنے ارد گرد نظر دھرا کر چھوٹے سے کمرے کو دیکھا۔ میں مانتا ہوں میرے پاس بہت اچھا بیڈ نہیں ہے، مگر یہ پلنگ، اس پر بھی پرسکون نیند آ جاتی ہے۔ میرے پاس بہت اچھا سا کچن نہیں ہے، مگر چولہا ہے، اس پر کھانا بن جاتا ہے، چھوٹا سا آستانہ ہے، میرا بہت بڑا گھر نہیں ہے، یہاں شاید خواہشات کے مطابق کچھ نہیں ہے، مگر ضروریات کے تحت سب موجود ہے، مامون نے سر جھکا کر بتایا۔ دلاویز آپ مجھے بہت عزیز ہیں، بہت زیادہ، مامون نے اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے کہا۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا میں کبھی کسی سے، خیر شاید اللہ نے یوں ہی لکھی تھی۔ دلاویز آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ مامون نے نرمی سے پوچھا۔ مجھے بات کرنی ہی بھول گئی،
میں کیا بات کرتی تھی، مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا، میرے ساتھ کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، آپ مجھے بتائیں کیا میں مرنے والی ہوں؟ دل اویس نے اپنی خالی اور ویران آنکھوں سے مامون کو دیکھا۔ اللہ نہ کرے دل، اف ایسی باتیں مت کرے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں نے یہ سب آپ کو بچانے کے لیے ہی کیا ہے، یہاں کوئی بھی نہیں ہے، دیکھیں یہ سب ٹھیک ہے۔ مامون نے گہرا سانس لیا اور کہا وہ سامنے درخت نظر آ رہے ہیں، پتہ ہے جب میں پہلی بار اس جنگل میں آیا تھا تو ان درختوں کو دیکھ کر ڈر گیا تھا، مگر اب مجھے یہ درخت سب سے زیادہ حسین لگتے ہیں، دیکھنا آپ کے بھی سارے ڈر ختم ہو جائیں گے۔ اللہ نے ہم انسانوں کو علم دے کر دوسری مخلوقات سے افضل کر دیا ہے، یہ علم ایک ایسی طاقت ہے جس سے انسان نہ صرف دنیا فتح کر سکتا ہے بلکہ آخرت میں بھی سرخرو اور اپنا مقام بنا سکتا ہے۔ یہ جو علم ہے نا، یہ اللہ سے قریب کر دیتا ہے، اور پھر جو اللہ سے قریب ہو جائے اسے دنیا کی کسی مخلوق سے ڈر نہیں لگتا۔ دل اویس آپ بھی اللہ کے قریب ہو جائیں، اس کا ذکر کریں، پھر کسی چیز سے آپ کو ڈر نہیں لگے گا۔ مامون نے بہت پیار سے اسے سمجھایا۔ اللہ کا ذکر کیسے کرتے ہیں؟ دل اویس نے پوچھا۔ اللہ کا ذکر ہر حال میں کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، اس کی نازل کی ہوئی کتاب پڑھتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں، اسے اس کے مختلف ناموں سے پکار کر اس سے باتیں کرتے ہیں، اس پر کامل ایمان رکھتے ہیں، اس پاک ذات کے حوالے سے ایک باریک بال کی طرح کا شک بھی اپنے دل میں نہیں لاتے۔ مامون نے مسکرا کر اسے بتایا، یہ تو بہت مشکل سا لگ رہا ہے۔ دل اویس نے معصومیت سے پوچھا۔ ہاں مشکل تو ہے، اتنی بڑی ذات کے قریب ہونا کوئی آسان کام تو نہیں۔ سوچیں جب آپ کا ایگزام ہوتا ہے، آپ اپنی ٹیچر سے ملنے کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کرتی ہیں، وہ ٹیچر جو صرف دنیاوی ایگزام لے رہی ہے، تو پھر اس ذات کا قرب جو نہ صرف اس دنیا بلکہ آخرت کا بھی امتحان لیتا ہے، اس کا قرب بنا کسی محنت کے کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، وہ تو بہت بڑا ہے، آپ مجھے سکھائیں وہ سب جس سے اللہ قریب حاصل ہو جائے۔ دل اویس نے پوچھا، کیوں نہیں، میں سب سکھا دوں گا، فی الحال آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ مامون نے مسکرا کر کہا۔ میں کب ٹھیک ہوں گی؟ دل اویس نے پوچھا۔ جب اللہ نے چاہا وہی شفا دیتا ہے، بس آپ نے اس سے مایوس نہیں ہونا۔ مامون نے مسکرا کر کہا۔ نیند آ رہی ہے؟ مامون نے دل کے معصوم سے چہرے کو نرمی سے چھوتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، مجھے سونا نہیں ہے، بہت عجیب سے لوگ آتے ہیں میرے خواب میں۔ دل نے ڈرتے ہوئے کہا۔ اب نہیں آئیں گے، میرا یقین کریں، ایسا کرتے ہیں کہ آپ سو جائیں، میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھ جاتا ہوں، پھر تو آپ کو ڈر نہیں لگے گا۔ مامون نے مسکرا کر سامنے پڑی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، پھر نہیں لگے گا، مگر آپ نہیں سوئیں گے؟ دل اویس نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، میں اب کیسے سو سکتا ہوں؟ مامون نے گہرا سانس لے کر کہا۔ کیوں، آپ کو کیا ہوا؟ دل اویس نے پریشانی سے پوچھا۔ محبت ہو گئی ہے مجھے، وہ بھی آپ سے، مامون نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ دل اویس نے گھبرا کر نظریں جھکا لی۔ خیر، آپ کو فی الحال تنگ نہیں کروں گا، اب آپ یہاں آرام سے لیٹ جائیں۔ مامون نے اٹھ کر اسے کندھوں سے تھاما اور لیٹانے لگا۔ اور آنکھیں بند کر کے سو جائیں، میں آپ پر دم کر دیتا ہوں، اس سے آپ کو بہت اچھے خواب آئیں گے۔ مامون نے اس کے اوپر چادر ڈال دی۔ تھینک یو، جب میں سو جاؤں تو آپ بھی سو جائیے گا۔ دل اویس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ میرے سونے کی فکر نہ کریں، مجھے عادت ہے جاگنے کی، آپ آنکھیں بند کریں۔ مامون نے آہستہ سے اس کی آنکھوں کو چھوا۔ دل اویس نے آنکھیں بند کی۔ مامون اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے ہوئے دم کرنے لگا۔ دل اویس کب نیند کی وادیوں میں اتر گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ جبکہ مامون اسی طرح اس کے پاس بیٹھا اسے دیکھنے لگا، دل اویس تو پرسکون ہو کر سو گئی، مگر مامون اس کے پاس بیٹھ کر اپنی عبادت کرتا رہا۔ مامون کے پاس دوسرا کوئی پلنگ نہیں تھا، اور زیادہ دیر بیٹھنے سے اس کی زخم میں پھر سے درد ہونے لگا۔ اس نے ایک نظر سوئی ہوئی دل اویس پر ڈالی اور وہ خود ہی اپنی چادر نیچے بچھا کر لیٹ گیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ آتش بابا وہ دونوں تو مزے سے رہ رہے ہیں، مامون کی تو لاٹری نکل آئی ہے۔ سوچا تھا کہ دل کے ماں باپ بدزن ہو جائیں گے، مگر الٹا اپنی بچی کی شادی اسی سے کر دی، بے شرم کہیں کے۔ رضیہ نے نفرت سے کہا، تجھ جیسی عورتیں بس ایسی بات سے ہی جلتی ہیں، 2 دن کے مزے ہیں، اس کے سب پھر سر پکڑ کر روئیں گے سب کے سب۔ نظر رکھ کر اس کی ماں پہ، یقیناً وہ اپنی بچی سے ملنے جائے گی۔ آتش نے اپنے مخصوص طریقے سے کہا۔ میری نظر اسی پر ہے، آپ جیسا حکم کریں گے میں ویسا کروں گی۔ رضیہ نے سر جھکا کر کہا۔ شاباش، تجھے بہت کچھ ملے گا اس سب کے بدلے، گاؤں والے تیرے محتاج ہو جائیں گے، ڈریں گے لوگ تجھ سے جیسے مجھ سے ڈرتے ہیں۔ آتش نے رضیہ کا ہاتھ پکڑ کر اس کی کلائی میں دھاگا باندھا اور پھر اس پر پانی چھڑکانے لگا۔ جا، اب تجھے
کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، تو میرے حصار میں ہے۔ آتش نے پورے پانی کا چھڑکاؤ کر کے کہا، مہربانی آتش بابا، میں ساری زندگی آپ کی غلام بن کر رہوں گی۔ رضیہ نے سر جھکا کر خوشی سے کہا۔ صبح فجر کی نماز سے پہلے مامون نے دل اویس کو اٹھانے لگا۔ اٹھو دل اویس، وضو کر لیں، اذان کا وقت ہونے والا ہے۔ وہ بہت نرمی سے دل کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اسے اٹھا رہا تھا۔ ہم کون سی نماز؟ دل نے بہت مشکل سے آنکھیں کھول کر پوچھا۔ فجر کی نماز۔ آپ وضو کر لیں تاکہ میں ابھی نماز کے لیے تسلی سے جا سکوں۔ مامون نے مسکرا کر کہا، مگر مجھے تو نیند آ رہی ہے۔ دل اویس نے منہ بنا کر کہا، یہ نیند نہیں ہے، غفلت ہے۔ کوشش کرے ایک بار اٹھنے کی، وضو کرنے کی دیر ہے، پھر دیکھنا یہ نیند کیسے بھاگ جائے گی۔ مامون نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور بٹھایا۔ اتنے دنوں بعد تو اچھی سی نیند آئی تھی، سونے دیں، میں اٹھ کر پڑھ لیتی ہوں۔ دل اویس نے سستی سے کہا، میری پیاری دل اویس، جو نیند نماز قضا کر دے وہ اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر اس بات کی بھی تو کوئی گارنٹی نہیں کہ اٹھنا بھی نصیب ہوتا ہے یا نہیں۔ مامون نے دل کے گالوں کو بہت محبت سے چھوا۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں مرنے والی ہوں؟ تو دل اویس نے اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے پوچھا۔ اللہ نہ کرے، مامون نے فوراً اسے ٹوکا۔ کیوں اتنی پیاری آنکھوں کو تکلیف دے رہی ہیں؟ چلیں شاباش، وقت نکل رہا ہے، مجھے مسجد بھی جانا ہے۔ مامون نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا تاکہ وہ دوبارہ آنکھیں نہ رگڑے۔ واٹ، مسجد؟ تو کیا میں یہاں اکیلی رہوں گی؟ نہیں، مجھے ڈر لگے گا، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ دل اویس نے ڈر کر کہا، یہاں آپ اکیلی نہیں ہیں، بلیف می، اور پھر اللہ تو ہر جگہ ہوتا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں، وضو کرے، نماز ادا کرے، ڈر بھی نہیں لگے گا، پلیز۔ مامون نے اسے تھوڑا سا اپنی طرف کھینچ کر کھڑا کیا، مگر وہ کوئی پھر سے آ گیا مجھے مارنے تو میں۔ دل اویس نے خوفزدہ نظر سے مامون کو دیکھا، کوئی نہیں آ سکتا یہاں، یاد ہے آپ کو؟ آپ تو بہت بہادر تھی، آپ نے کہا تھا کہ آپ کو اس جنگل میں کیمپنگ کرنی ہے۔ مامون اسے باتوں میں لگائے واش روم کی طرف لے جانے لگا۔ وہ تو یاد ہے، دل اویس نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر اب کیا ہوا؟ وہی جنگل ہے، اور اللہ نے آپ کو ایک رات نہیں بلکہ بہت سی راتوں کا موقع دیا ہے کہ یہاں رہ کر انجوائے کریں۔ مامون نے مسکرا کر کہا، مگر اس وقت کی بات کچھ اور تھی۔ دل اویس نے اداسی سے کہا، یہاں دیکھیں میری طرف۔ مامون نے اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف کیا۔ کیا مجھ پر بھروسہ ہے؟ مامون نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی، دل اویس نے فوراً جواب دیا۔ تو پھر ڈر اور خوف کو دور کر لیں، جب تک میں زندہ ہوں، نہ آپ کو کسی چیز سے نہیں ڈرنا۔ مامون نے مسکرا کر پوچھا، ٹھیک ہے۔ دل اویس نے بھی مسکرا کر جواب دیا، ماشاءاللہ، بہت پیاری مسکراہٹ ہے آپ کی۔ مامون نے بے اختیار ہی نرمی سے اس کے مسکراتے لبوں کو چھوا۔ میں وضو کرنے جاؤں۔ دل اویس اس کے چھونے پر گھبرا گئی اور بلا وجہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مامون اس کے لال ہوتے چہرے کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ جی جائیں، اور نماز پڑھ کر وہ جو سامنے تصویر رکھی ہے، اس پر جو آپ کو اللہ کا نام یاد ہوا ہے وہ ورد کریے گا، جب تک میں نماز ادا کر کے آتا ہوں۔ مامون بات مکمل کرتے ہی وہاں سے چلا گیا، جب تک دل اویس اپنے دل کو سنبھالتے ہوئے چھوٹے سے واش روم میں چلی گئی۔ دل کیسی ہے مامون؟ اور تم اسے اکیلا کیوں چھوڑ آئے؟ سلیم نے نماز ادا کرتے ہی مامون سے پوچھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، اور اب اسی طرح اسے اس ڈر سے نکلنا ہوگا۔ یہ ڈر ہی ہے جو انسان کو اس کی موت سے پہلے مارتا ہے، اسی لیے بہتر ہے وہ کچھ دیر اکیلی رہ کر اپنا ڈر دور کرے۔ باقی آپ پریشان نہ ہوں، وہاں اسے کوئی خطرہ نہیں، جتنی فکر آپ کو اس کی ہے اتنی مجھے بھی ہے۔ مامون نے اس سلیم کو تسلی دی۔ بس ساری رات اس کے بارے میں ہی سوچتا رہا، اللہ کرے وہ ٹھیک ہو جائے جلد سے جلد۔ کیسے رہے گی وہ ایک ویران جنگل میں؟ وہ تو محفلوں کی عادی ہے، سلیم نے دکھ سے کہا۔ محفلوں کا عادی نہیں ہونا چاہیے سلیم انکل، بنا کسی مقصد کی محفلیں تو دل کو مردہ کر دیتی ہیں۔ تنہائی ہی انسان کی اصل ساتھی ہے، وہ تنہا آیا تھا، وہ تنہائی ہی جائے گا، اسی تنہائی سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ مامون نے نرمی سے سمجھایا۔ سلیم ہاں میں سر ہلانے لگا۔ وہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر باپ ہونا بے چینی تو ہوگی، بے شک ہوگی، میں سمجھ سکتا ہوں۔ بس آپ خود کو یہ سوچ کر تسلی دیں کہ اب وہ اس کی حفاظت میں ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ بھی پیار کرنے والا ہے۔ مامون نے کہا، شکر ہے مامون، کوشش کروں گا کہ میرا ایمان بھی تمہاری طرح مضبوط ہو جائے، یہ ڈر اور خوف نکل جائے، سلیم نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel, and don't forget to press bell icon.